کہ بلوچستان کے وکلا ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی وکلا کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ بہت سے صحافی حضرات اس وقت بلوچستان میں بلوچستان ہائی کورٹ کے علاوہ دو سرکٹ بینچ سپی تربت اور نورلائی اور بغداد کی منظوری ہوئی ہے، لیکن دراز سے ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ سپی اور تربت کو ریگولائز کیا جائے، لیکن تاحال ہمارے مطالبات پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، جبکہ ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ خوددار اور نورلائی بینچ کو بھی مکمل صورت فعال کیا جائے۔ اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 15 ہے، جبکہ اس وقت صرف 10 جج ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بلوچستان میں ججوں کی تعداد میں خالصاً میرٹ کی بنیاد پر وکلا کو لیا جائے یا وکلا میں سے لیا جائے، جبکہ اس وقت مختلف ٹریبونلز جو کہ وفاق اور صوبوں کے اختیار میں ہے۔ ہمارا پہلے بھی مطالبہ تھا کہ تمام ٹریبونلز میں وکلا کو تعینات کیا جائے۔ بلوچستان بار کونسل نے آج کی وکلا نمائندگان کانفرنس میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بلوچستان میں ریٹائرڈ ججز کو دوبارہ تعینات کیا جا رہا ہے، جو کہ وکلا کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ اور آج کی اس نمائندہ کانفرنس میں وفاقی حکومت کے زیر انتظام ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل جو کہ چاروں سرکٹ بینچوں میں تعیناتی جن کی لازمی ہے، لیکن بلوچستان میں اس کو صرف 5 لا% کام کر رہے ہیں، جو کہ تعداد میں انتہائی ناکافی ہے۔ آج کی قرارداد میں وفاقی حکومت کی جانب سے آرمی یا فوج کے خلاف بات کرنے کی سزا کی تجویز کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں اور اس کو آئین سے متصادم تجویز قرار دیتے ہوئے اسے فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وزیر صحافی حضرات، جب سے سپریم کورٹ بنا ہے آج تک بلوچستان سے سپریم کورٹ میں کوئی بلوچ پشتون کی ایویلیشن نہیں ہوئی ہے، اور موجودہ سپریم کورٹ میں بلوچستان سے پراپر نمائندگی بھی نہ ہونے کے برابر ہے، جس پر آج کی جو ہماری کانفرنس کی اس میں تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آج کی وکلا نمائندگی کانفرنس میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ بلوچستان کے وکلا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہر قسم کی سازش کو ناکام بنائیں گے اور اپنی جدوجہد اس بابت جاری رکھیں گے، اور بلوچستان کے تمام وکلا جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہیں۔ اور آج اس ہماری جو میٹنگ تھی اس میں یہ بھی باتیں ہوئی ہے کہ بلوچستان بار کونسل تمام ججز کے خلاف جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، ان تمام ججز کے خلاف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ریفرنس دائر کرے گی، جو کہ کرپشن، اقرار پروری، تعصب اور اس طرح کے معاملات کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان سے اس متعلق ایک اہم ملاقات بھی ہم جلد از جلد چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کریں گے۔ معزز صحافی حضرات، موجودہ حکومت سے بار کے نمائندوں نے کئی مرتبہ ملاقات کرنے کی کوششیں کی یا ملاقاتیں کی ہیں، جس میں حکومت نے وکلا کے ساتھ وکلا کی قانونی زمین، لائف ویلفیئر فنڈ کی تشکیل، اسکل ڈیولپمنٹ فنڈز کی فراہمی، پروسیکیوشن اور دیگر محکموں میں لا% کی مستقل، اور بلوچستان ہائی کورٹ خوددار لورلائی CP تربت میں لا% کی تعیناتی کی باتیں ہوئی ہیں، جس پر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ہم بلوچستان بار کونسل بشمول دیگر تمام باڈیز، ہائی کورٹس آف بلوچستان اور دیگر تمام ضلعی جو ہمارے پاس ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر حکومت وقت ہے ہمارے تمام مطالبات جلد از جلد پورے نہیں کیے تو ہم یعنی بار باڈیز اپنا احتجاج کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو آپ ادھر آئے اور ہمیں ٹائم دیا۔ کوئی چیز ہے تو بات چھوٹی ہو یا بڑے ہو، پاکستان کی ہو یا اس کی ہو، کسی بھی
ذمہ بنتی ہے کہ ہر ناجائز اسلام کے خلاف آواز اٹھائے. بہت سارے محکموں میں ریٹائرڈ لوگ تعینات ہوتے ہیں اور اچھے اچھے بڑے بڑے پوسٹوں پہ ہوتے ہیں, تو اس کے خلاف آپ لوگ آواز نہیں اٹھاتے, صرف پوپلا کے لیے کیوں؟ سب جہاں تک یہ بات ہے کہ نہیں جناب, ہم ایسا نہیں ہے, ہم اس عمل کے خلاف ہیں جو غلط ہے, مگر چونکہ یہ ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ, ہمارے پورا فیڈریلٹی کے ساتھ وابستہ ایک معاملہ ہے, تو اس لیے ہم نے اس کو اپنے ایجنڈا کا حصہ بنایا ہے, اس پہ ڈسکشن کی ہے, اور اس کے بعد اس معاملے کو ایک اس کی شکل میں, قرارداد کی شکل میں یا فیصلے کی شکل میں آپ کے سامنے لائے. ہم تو اس بات کے بھی خلاف ہیں, آج پاکستان میں جتنے فوجی افسران کو جہاں جہاں بٹھا کے جتنا نوازا جا رہا ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے بڑی ایک کمپنی بنی ہوئی ہے, وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد آ کے یہاں ان لوگوں کو لگایا جا رہا ہے, ہم اس کے بھی شدید خلاف ہیں اور ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں. قاسم صاحب, یہ آپ نے جو کہا کہ کرپشن اور تعصب اور یہ بلوچستان ہائی کورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یا سپریم کورٹ کی؟ دیکھیں سر, اس میں ایسا ہے, بات یہ ہے ابھی معاملوں کے اندر اگر پریس کانفرنس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جب سے سپریم کورٹ بنا ہے, سپریم کورٹ کی ایگزسٹنس سے لے کر کے آج تک بلوچستان سے کسی بھی بلوچ پشتوں کو جج نہیں بنا. اس وقت سپریم کورٹ کے اندر 17 ججز ہیں. 17 ججز میں سے ایک قاضی فائز صاحب بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف بھی سازشیں ہوئی. ہم سپریم کورٹ کی جو موجودہ اسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بلوچستان بینگ فیڈریشن کی ایک یونٹ ہوتے ہوئے ہمارے ہاں جو چیزیں ہیں, باقی اگر اس وقت پنجاب کی سپریم کورٹ کے اندر جو پنجاب کی اکثریت ہے اور بہت سی طرح کے ہمارے ایشو آئے, اس میں خاص کر میں ڈی ایچ اے کا ذکر کروں گا. جو ڈی ایچ اے کی زمین کے حوالے سے ہمارے ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ پاس کی ہے, اس ججمنٹ کے اوپر جو سپریم کورٹ کے اندر جو بینچ بنایا گیا تھا, وہ بینچ میرے خیال میں باقی صوبوں کو کسی بھی صوبے کی نمائندگی نہیں تھی. تو وہ ساری پنجاب کے حوالے سے جو اسٹرکچر ہے پنجاب کی, جو سپریم کورٹ کے اندر جو اسٹرکچر ہے, اسے ہم ایک اسمیل محسوس کر رہے ہیں کہ یہ فیڈریشن کی نمائندگی کے بجائے ایک صوبے کی نمائندگی کی طرف جا رہا ہے, اور یہ انتہائی خطرناک ایشو ہے. اور ان چیزوں کو ہم ریڈرس کرانے کے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اور ہم بار بار اس ایشو کو ان کے سامنے بھی ہائلائٹ کرتے رہے ہیں, اور ہمارے احتجاج بھی اسی چیزوں پہ ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں, جب آپ فیڈریشن کے وہاں پر میرے صوبے کی اور دوسری صوبے کی جو ایشوز آئیں گے تو پھر وہاں پر سپریم کورٹ کا رول کیا ہوگا. وہ سی چیزیں آرٹیکل اگر اس میں دیکھ لیں کانسٹیٹیوشن کے اندر میرے صوبے جیسے این ایف سی ایوارڈ کا ایشو ہے, تو جب والا ایشو چلا جاتا ہے, ابھی جیسے الیکشن کمیشن کا ایشو آیا تھا سپریم کورٹ میں چلا گیا, تو یہ تو مختلف ایشوز آتے ہیں. تو ہم وہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پر جو سپریم کورٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ فیڈریشن کی یونٹس میں متناسب نمائندگی کے حساب سے نہیں ہے. تو یہ چیزیں اس کے اوپر ہماری فوکس. آپ کا کہنا یہ ہے کہ 4 یونٹس ہیں اس ملک کی فیڈریشن کے, تو یہ جو سپریم کورٹ کی جج ہے یہ ایکویلنٹ ہو؟ ایکویلنٹ اگر ایکویلنسی کی بات اگر نہیں تو کم از کم میرے ڈیو ریپرزنٹیشن تو نمائندگی تو برابر ہو. ابھی مثال کے طور پر 17 ججز ہیں, جس میں سے 8 یا 7 پنجاب سے ہوتے ہیں, 4-5 سندھ سے ہوتے ہیں, 3 خیبر پختونخوا سے, 3-2 تو نمائندگی ہو. ہماری ایک کی میرے خیال میں نے آپ کو ایک اور بات بتا دی, تھوڑا سا ایک اور چیز جو میں کہہ رہا ہوں, بار بار کر رہا ہوں, جس کو اوپر فوکس کر رہا ہوں. ابھی اس وقت سپریم کورٹ کے اندر سندھ سے کوئی سندھی جج نہیں بیٹھا. بلوچستان سے ایک میں سپریم کورٹ کی بنانے سے لے کر کے آج تک کوئی پشتون بلوچ, اگر پشتون بلوچ کو یا یہاں پر ابھی ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے وہ اپنا قابلیت کی بنیاد پر وہ ساری چیزیں کریں, تو کیا وہ سپریم کورٹ کے اندر یہ پرفارمنس نہیں کر سکتے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر فوکس کرنا. جس سپریم کورٹ سندھ کی بات کرنے کی کوئی سندھی جج نہیں ہے, تو لوگوں کے اندر یہ پرسپشن ہے یا لوگوں کے اندر یہ ریزنمنٹ پیدا ہو رہا ہے. ہم ان چیز کو وہ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک ایشو جو ہے, اس کے کم از کم ہمارے سپریم کورٹ کی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں اور ججز جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر غور کر لیں تاکہ اس چیزوں کے اقدامات سے جو ہے دوسرے لوگ پیدا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی نے کوشچن کیا تھا, وہ ایسے کر کے آپ نے کہا کہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں وہ نئے کورس جو آ رہے ہیں یا اس قسم کا سنگ ان کو ان سے کیا جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ جو 60 سال سے کم کے لا صاحبان ہیں, کافی تجربات ہیں, تجربے ہیں, جیسے آپ لوگ سارے بیٹھے, آپ ہائی کورٹ تک چل کے آئے, تو 10 سال سے زیادہ آپ لوگوں کا وہ پریکٹس ہے. تو
آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ یہ تو صوبائی لیول پہ تو چیف جسٹس کا کام، تو چیف جسٹس یہ جو ہے وہ کر رہا ہے، لوگوں کی حد تک بھی کر رہا ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ ہمارے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں، لیکن کیونکہ اس میں جو 3 احتساب عدالتیں بنائے جا رہے ہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ بنا رہا ہے. آپ کی یہ بات بھی بالکل ایگری کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کوالیفیکیشن یہ یا جج سیشن جج ہو یا سیشن جج کے لیے نہیں، اگر جو وکیل صاحب یا جس بھی کرائٹیریا ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہو جو کوالیفائی کر رہا ہوں وہ اس کے لیے کر سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ وکلا کے حوالے سے، ہم سے بھی کہ ریٹائر ججز کی جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس پوسٹ پہ آتے ہیں، چاہے ریٹائرڈ جیسے ہمارے ساتھی نے اوجیو کی بات کی، ریٹائرڈ بیوروکریٹس کی بات کی، کیونکہ وہ لوگوں کی وہاں پر وہ انٹرسٹ نہیں رہتا. جو ریکروٹ سروس میں ہوتے ہیں ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا ہے، ان کی حیثیت بھی چیک ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ جو اگر آپ ریٹائرڈ ججز کے حوالے کے بجائے آپ جو ایڈور جب ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، جو 2 سال رہتے ہیں 3 سال رہتے ہیں، آپ بے شک ان کو وہاں پر اپوائنٹ کر لو، اور آپ جو ان کی نیچے لیول کا جو ایڈیشنل سیشن جج ہے اس کی کوئی جب خالی ہوگا تو ان کو پروموشن دے دو. جب آپ کی نچلی لیول کی جو پوسٹیں خالی ہو جاتے ہیں آپ ان کے لیے ان پر نیا ریکروٹمنٹ کر لو. تو یہ وہ ہم کہتے ہیں کہ صرف اس میں بات یہ ہے کہ ابھی اس کرائٹیریا کے مطابق بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وکلا اس کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سی ہماری بھی ہائی کورٹ کے اندر ججز بیٹھے ہوئے ATC کے جج بھی رہے ہیں، احتساب کے جج بھی رہے، جوڈیشل مجسٹریٹ بھی رہے، ایڈیشنل سیشن جج بھی رہے، آج ہائی کورٹ کے جج بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو وکلا کے ساتھ جو رویہ ہے وہ غیر مناسب ہے اور امتیازی سلوک کے ساتھ رکھا ہے. یہ بھی بلوچستان ہائی کورٹ کا ایک اور عرض ہے آپ سے، ایک اور عرض ہے کہ ہم میرے ساتھیوں میں سے اگرچہ میں سب سے بڑا آدمی سینئر کا مقصد کوشچن کیا کہ آپ صرف اپنے سیٹوں تک یا اپنے نوکریوں تک محدود ہیں، یا یہ تحریک آپ عوامی معاملات میں کیوں نہیں چلاتے؟ Let me complete my question, please. Unless it's not complete, so you won't be in a position to reply the all media. اب اس میں ایک بات عرض یہ ہے کہ پبلک انٹرسٹ میٹرس. میں خود پیش ہوتا رہا ہوں ان پرسن کئی کیسز میں، کئی دوستوں نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو وہ PSDP کے اگینسٹ میں نے وہ کیا، فائٹ کیا. اب سپریم کورٹ نے جا کے پھر آخر میں یہ ایگری کیا یعنی جی آن گوئنگ اسکیم کو دے. اس وقت ہم کہتے تھے کہ آن گوئنگ اسکیم بہت اوپر جا رہا ہے، اس کا وہ بڑھ رہا ہے، تو آپ اس کو کمپلیٹ کریں. اس کے تو آپ لوگ اگر پبلک انٹرسٹ میٹرز میں آئیں، چاہے وہ سدی کا میٹر ہو، وہ بھی بلوچستان کا میٹر ہے، تربت کا ہو وہ بھی میٹر ہے، جہاں سے جو لوگ ہیں اگر وہاں پہ ہائی کورٹ کے بینچز جو ہے اتنے افیکٹو یا وہ نہیں ہے تو آپ پرنسپل سیٹ پر رہیں. تو کیا خیال ہے آپ لوگ آنا پسند کریں گے؟ اس کا چھوٹا سا بات کر لوں. یہ جو ہمارا سب سے پہلا ایجنڈا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل اپلیکیشنز ہیں. ابھی ہم بالکل ادب کے ساتھ، ابھی ہمارے چیف جسٹس نے کل سریا میں ایک جوڈیشل کمپلیکس کا تھا کہ وہاں پر سیشن جج بنا ہے. آج زیارت میں ایک ڈسٹرکٹ سیشن وہاں پر جو کورٹ کی بلڈنگ ہے اس کی افتتاح کر رہے ہیں. اچھی بات ہے کہ ہم ڈور اسٹیپ لیں، لیکن جو بینچز ہے، جو آپ کی گریوینسز ہے، جو آپ نے بات کی، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو کانسٹیٹیوشن کی جو لمیٹیشن ہے، وہ جو ریسٹرکشن ہے وہاں ان کے علاقے میں لے کر کے، جو اگر تربت میں ایک بندی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو تربت کا وکیل یا تربت کا جو وہاں پر سائل ہے وہ اس وجہ سے بھی پرنسپل سیٹ پہ نہیں آ سکتا کیونکہ ان کے پاس نہ تو وہ ذرائع ہیں، نہ وہ سائلز ہیں، نہ اس طرح کے وکیل. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ابھی اگر وہاں پر جو ریسٹرکشن، دوسری بات آپ نے کی کہ کورٹ تربت اگر وہاں پر بیٹھ جائے یا خلدار میں بیٹھ جائے یا رولائی میں چلا جائے، وہاں پر جو کلر جج بیٹھا ہوا تو کوئی بھی بندہ، کوئی بھی سائل ایک اپلیکیشن لے کر کے ان کے سامنے پیش کر کے وہ اس کو کنورٹ کر لیتا ہے CP میں. تو ان کے پاس اختیار ہے. جہاں تک آپ نے پبلک انٹرسٹ کی بات کر لی، انتہائی ادب کے ساتھ میں تمام پولیٹیکل پارٹی سے اور آپ تمام صاحب کے حضرت سے وہ رہ کر کے آپ کو ایک ایشو بتاتا ہوں. گوادر کے اندر پینسنگ کا ایشو تھا، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پرنٹ میں نہیں آ رہا تھا. یہی بار کونسل جو ہے سامنے آ کر کے ہی بار پارٹیز آ کر کے پٹیشن داخل کر دیا. اس پٹیشن میں بھی ہائی کورٹ نے وہ جو ریسٹرکشن استعمال کرنا تھا نہیں کر سکا، اسمبلی کے پاس بھجوائے گا، لیکن وہ جو پینسنگ کا ایشو تھا وہی بار کے نمائندوں یا بار کی باڈیز کے توسط سے وہ لوگوں نے ختم کر دی. آپ کی توسط سے ابھی سیپیک کے حوالے سے ہم نے کئی مرتبہ جو ایشو کی، سیپیک پہ بھی ہم لوگوں نے CP داخل کی ہوئی ہے، وہ کورٹ میں پینڈنگ ہے. اسی طریقے سے بہت سے جو ایشوز ہم کسی جگہ پہ کھانے کی ایشوز بھی اسی طرح تھا.
जहाँ पर पब्लिक इशू आता है हम किसी जगह पे भी पीछे नहीं रहे न रहेंगे। हाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकता है कि आपकी तजर्बे की बुनियाद पर आप बहुत सी चीज़ों में आप मुझसे बेहतर बना सकते हैं, आप इनपुट दे दें। आपकी जो बलूचिस्तान बार कौंसिल हो, बीइंग का पाकिस्तान बार कौंसिल मेंबर हूँ, क्वेटा बार एसोसिएशन हूँ, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हूँ, इन हवाले से हमेशा निरंतर भी लोगों ने किरदार अदा किया और हमेशा आपके साथ खड़े होकर के किरदार अदा करेंगे। थैंक यू।